پہلا سوال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی کتاب میزان کو ایک طالب علم کھولتا ہے تو مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان قرآن مجید پر غور و فکر تدبر کے کچھ اصول بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اصول آپ نے لکھا ہے عربی معلّہ۔ 2 لائنیں پڑھ کے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پس منظر ہے جو ان سوالات میں پیدا ہو رہا ہے، وہ کیا مقدمات ہیں جن کو نظر انداز کر کے یہ اشکالات سامنے آتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ام القریٰ کی عربی معلّہ ہے اور اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فصاحت و بلاغت کا ایک لافانی معجزہ بنا دیا، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وہی زبان ہے جو خدا کا پیغمبر بولتا اور اس زمانے میں اہل مکہ کی زبان تھی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو قریش ہیں وہ تو اصلی عرب تھے ہی نہیں، ان کی زبان بھی فصیح نہیں تھی، کوئی ایک بھی جاہلی ادب کا شاعر ان میں پیدا نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی لغت پہ جن لوگوں نے کام کیا وہ کہتے ہیں کہ کل ملا کر 104 الفاظ ہیں جو قریش کی قبیلے کی زبان میں قرآن مجید میں نازل ہوئے۔ خود قریش کے حوالے سے بہت سارے تاریخی شواہد آتے ہیں کہ وہ قرآن کے بہت سارے الفاظ کے معنی ہی نہیں جانتے تھے اور وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے تو قریش تو خود افصح العرب ہے ہی نہیں، زبان اس طرح جانتے ہی نہیں ہے، کوئی ایک جاہلی شاعر بھی ان میں پیدا نہیں ہوا، تو پھر یہ اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پہ کیا گیا؟ یہ کیا دعویٰ ہے؟ یعنی قرآن مجید نے اس اصول کو بیان کر دیا ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ قریش بالکل جاہل تھے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، ان کی کوئی زبان ہی نہیں تھی، گونگے ہی تھے بالکل، لیکن رسول تو جس قوم میں آئے گا اسی کی زبان بولے گا۔ یعنی یہ آپ سے تو پوچھا نہیں جائے گا کہ اچھا میری بعثت تو ہو گئی ہے اس وقت لاہور میں، لیکن میں زبان بولوں گا واشنگٹن کی یا لندن کی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو قرآن نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اللہ نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے وہ اپنی قوم ہی کی زبان میں اس سے خطاب کرتا رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، بلکہ جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دے، عربیوں میں کسی اجمی کو رسول بنا کے بھیج دے۔ ٹھیک، جب کوئی رسول کسی قوم میں مبعوث کیا جائے گا، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ رسولوں کو نازل نہیں کرتے، اس زمین پر جو لوگ بستے ہیں انہی کے اندر سے پیدا ہوں گے۔ ٹھیک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ قریش بنی اسماعیلی کا ایک قبیلہ ہے۔ قرآن مجید نے قریش کے شہر کو سب سے پہلے موضوع بنانے کے لیے خود ہدایات فرمائی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اپنی دعوت کی آپ ابتدا کر رہے ہیں تو انذر عشیرتک الاقربین، ٹھیک، آپ اپنے قریبی اعزاء سے اس کی ابتدا کیجیے۔ یعنی اس قوم میں آپ آئے ہیں، اس کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے قریبی اعزاء اقربا، چونکہ ایک قبائلی نظام تھا تو ان کو دعوت دینی ہے۔ اچھا، ابتدا کے لیے جب شہر کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی یہ جو بستیوں میں ام القریٰ ہے مکہ، اس کو اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو آپ ابتدا میں دعوت دیں۔ پورے قرآن مجید میں جس قبیلے کو آخر میں اتمام حجت کے انداز میں خطاب کیا گیا ہے نام لے کر پورے قرآن مجید میں، وہ کون سا قبیلہ ہے؟ قریش۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ رسول اللہ کی قوم ہے، آپ کا قبیلہ ہے۔ اچھا، جس شخص کو رسول اللہ کے دشمنوں میں بالکل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑا کر کے کہا گیا ہے کہ یہ اشقا ہے، بدترین شقی ہے، کون ہے؟ ابو لہب، چچا ہیں آپ کے رشتے میں، تبت یدا ابی لہب میں تب۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو رسول بھی آئے گا اپنی قوم میں آئے گا، ٹھیک، جو رسول آئے گا اپنی قوم کی زبان بولے گا۔ اچھا، یہاں یہ دیکھیے کہ جب میں نے یہ عبارت لکھی ہے تو نیچے آیت کیا نقل کی ہے سورہ مریم کی، وہ آیت یہ ہے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِاللِّسَانِكَ، یعنی یہ قرآن اے پیغمبر ہم نے آپ کی زبان پر نہایت موضوع بنا کے نازل کر دیا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زبان بولتے تھے؟ یعنی کوئی باور کرتے ہیں آپ کے ایک آدمی قریش میں پیدا ہوا ہے، مکے میں پیدا ہوا ہے، زبان وہ حذیل کی بولے گا،
یا بنو تمیم کی بولے گا؟ یعنی یہ کوئی عاقل 2 لمحوں کے لیے باور کر سکتا ہے؟ کوئی بقائمی ہوش و حواس یہ آدمی بات کہہ سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ آپ کسی دوسری زبان کو سیکھ لیں، ٹھیک، اور اس کو بولنے کی بھی کچھ صلاحیت پیدا کر لیں، لیکن آدمی اپنی مادری زبان میں خطاب نہیں کرے گا۔ تو قرآن مجید نے دیکھیے 2 باتیں وضاحت سے بیان کر دیں۔ ایک یہ کہ جو رسول بھی آئے گا وہ اپنی قوم کی زبان میں بات کرے گا، اس کو لفظوں میں بیان کر دیا، یہ کوئی استنباط نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو آیت میں نے یہاں سورہ مریم کی نقل کیا اس میں بتا دیا کہ یہ قرآن رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے کہ نہ رسول اللہ اپنے قبیلے سے الگ کوئی زبان بولتے تھے، نہ کوئی آسمانی زبان بولتے ہوئے آپ دنیا میں آئے تھے۔ تو اس لیے یہاں قریش کا، مکے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جب حضور کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ زیر بحث ہوں گے تو سب سے پہلے اس کا مصداق کون ہے؟ مکے کے لوگ، قریش کے لوگ۔ ٹھیک، چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی ہیں تنہا جن کو حضور کے رشتہ دار قرار دے کر یہ کہا ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، میں تو تمہارے ساتھ جو میری قرابت ہے، رشتہ داری ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہوں، تمہیں میں دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہی ہیں کہ جو ام القریٰ میں رہتے تھے، قریش کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی عرب میں وہ گویا دلی کے کرخندار تھے، لیکن بستی انہی کی ام القریٰ تھی۔ یہ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ اچھا، اس سے آگے بڑھیے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے بعد اقتدار کی منتقلی کا فیصلہ کیا تو کیا فرمایا؟ الائمۃ من قریش، یعنی میرے بعد قبیلہ قریش کو قیادت منتقل ہوگی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا رسول اللہ نے اپنی کوئی خاندان کی جانبداری فرمائی تھی؟ اسی حدیث میں دیکھیے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں آپ کو ملے گی، رسول اللہ جواب دیتے ہیں اس کا کہ میں نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الناس تبع لقریش، اس لیے کہ سارے عرب کے لوگ انہی کی قیادت مانتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ان کی قیادت پر اتفاق ہے۔ لا تعرف ھذا الامر، لا تعرف العرب ھذا الامر الا لھذا الحی، عرب کے لوگ اس قبیلے کے سوا کسی اور کی قیادت سیادت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ عجیب، اچھا، یعنی یہ قرآن ہے اور یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی صحیح روایتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ جو تقریر فرمائی ہے آپ نے، اس پہ حضرائے کرم غور کریں۔ قریش میں حضور پیدا ہوئے ہیں، قرآن رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ قریش ہیں کہ جن کو سب سے پہلے خطاب کیا گیا ہے، یہ ہیں جو حضور کے رشتہ دار ہیں، یہی ہیں جن کا نام لے کر اتمام حجت کی آخری سورہ نازل ہوئی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ خود یہ سورہ بتا رہی ہے کہ قریش کی حیثیت کیا ہے، کہ تمہیں چونکہ اس مکے میں بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، عرب میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، تو اس لیے تمہارے تجارتی سفر خواہ گرمی کے ہوں یا سردی کے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سہل بنا دیا ہے۔ ٹھیک، یہ ساری باتیں واضح نصوص میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کے مقابل میں یہ داستان سرائی اور یہ لوگوں کی باتیں اور یہ واہی روایتیں اور یہ واعظوں کے قصے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کو تو اٹھا کے ایک معقول آدمی کو پھینک دینا چاہیے۔ ٹھیک، یہ سری باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، یہ کوئی استنباط نہیں ہے کسی کا۔ رہ گئی یہ بات کہ قریش میں شعراء نہیں ہوئے، قریش کے شعراء کے اوپر پورے باب ادب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں، یعنی بہت سے شعراء ہیں قریش کے اندر۔ 7 مملکات کے شاعروں میں کوئی شاعر قریش کا نہیں ہے، یعنی وہ شعراء جن کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی، 7 مملکات کے شعراء کہتے ہیں۔ تو کیا قریش جو زبان بولتے تھے، جب میں نے یہ کہا کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، مکے کی زبان میں نازل ہوا ہے، رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں کوئی اور زبان بولی جاتی تھی اور باقی عرب میں کوئی دوسری زبان بولی جاتی تھی؟ یعنی کیا اس کے معنی یہ ہے؟ نہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب نے یا میر نے دلی کے فصحاء کی زبان میں شاعری کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دلی کے باہر کوئی اردو نہیں جانتا، کوئی نہیں بولتا، کوئی شاعر نہیں ہے، کوئی ادیب نہیں ہے۔ یعنی یہ جب بات کہی جاتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے کا یا جس قبیلے کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں تو طے ہی ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ مادری زبان ہے، آدمی اپنے قبیلے، اپنے علاقے، اپنی جگہ کی زبان ہی میں بے تکلف گفتگو کرتا ہے، باقی چیزوں کو تو کسی وقت ضرورت کے تحت اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک، تو پورے عرب میں عربی زبان ہی بولی جاتی تھی، یعنی یوں نہیں ہے کہ قریش کی زبان کوئی اور تھی، حذیل کی زبان کوئی اور تھی، بنو تمیم کی زبان کوئی اور تھی، پورے عرب میں عربی ہی بولی جاتی تھی۔ یہ بات یوں بھی بیان کی جا سکتی تھی کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن چونکہ عربی زبان کے بہت سے ڈائلیکٹ بھی تھے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تھے، تو اس لیے جو چیز یقینی تھی اور جو قرآن مجید کے نصوص پر مبنی تھی اس کو میں نے بیان کر دیا۔ ٹھیک، یہ جتنے شاعر آپ کو سوا معلقات کے ہوں، حماسہ میں جن کی شاعری ہے یا اسمیات میں مفضلیات میں جن کی شاعری ہے، وہ عرب کے شعراء ہیں۔ اور جس طریقے سے لکھنؤ کے شاعر، جس طرح دلی کے شاعر، جس طرح ہمارے پنجاب میں اردو زبان کے شاعر، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے ادیب اور شاعر ہیں کہ ان کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب علاقوں کے لوگ جتنے بھی تھے ان کی مادری زبان عربی ہی تھی، عربی ہی بولتے تھے، عربی میں شاعری کرتے تھے سب کے سب۔ لیکن جب رسول اللہ کا ذکر ہوگا اور قرآن کا ذکر ہوگا تو حتمی طور پر آپ کیا کہیں گے کہ قرآن حذیل کی زبان میں نازل ہوا ہے، بنو تمیم کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ غالب دلی میں ہے تو دلی کے فصحا کی زبان لکھیں گے، اور لکھنؤ کا شاعر ہے، اگر میر انیس مرثیہ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر لکھنؤ کی ایک چھاپ ہوگی، لیکن نہ میر انیس کا مرثیہ انگریزی زبان میں ہے، نہ غالب کی شاعری یونانی زبان میں، اردو زبان ہے۔ ٹھیک، تو پورے عرب میں عربی بولی جاتی ہے، عرب کے بہت بڑے حصے میں، یعنی کچھ علاقوں میں دوسرے بھی بعض زبانیں تھیں، لیکن پورے عرب کے بہت بڑے حصے میں عربی زبان بولی جاتی تھی۔ عرب کے شاعر تھے، عرب کے ادبا تھے، جیسے ہمارا پنجاب ہے، یعنی بہت بڑے علاقے میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، لیکن ہر علاقے میں کچھ خاص الفاظ، کچھ خاص تعبیریں، کچھ خاص ضرب الامثال، کچھ خاص محاورے ہوتے ہیں جو تھوڑا فرق پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو لکھنؤ کی اردو ہے یا دلی کی اردو ہے، تو ان کے مابین کیا کوئی یونانی اور لاطینی کا فرق ہے؟ اردو ہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو لکھنؤ والوں کے ہاں خاص ہوں گی، وہی بحث ہو جائے گی کہ اپنے آپ بولنا چاہیے یا اپنے تئیں بولنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چند تعبیریں ہی ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ اس میں سوا معلقات کے جو شاعر ہیں وہ عربی کے شاعر ہیں، فصیح عربی کے شعراء ہیں۔ فصیح عربی پورے عرب میں بہت بڑے علاقے میں بہت سے قبیلوں میں بولی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی ذکر کیا جائے گا تو سب سے پہلے کن کا ذکر ہوگا؟ قریش کا ذکر ہوگا۔ پھر یہ کہ یہ ذکر کیا کیوں گیا ہے، یعنی کیا پورا جملہ یہ ہے میرا کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ حذیل کی زبان میں نازل نہیں ہوا، یہ بنو تمیم کی زبان میں نازل نہیں ہوا، یہ پورا جملہ نہیں ہے۔ پورا جملہ یہ ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، مکے کی زبان میں نازل ہوا ہے، رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ مصر اور شام کے اخبارات کی عربی میں نازل نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں بتایا گیا ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ اگر آپ غالب کے خطوط پڑھنا چاہتے ہیں تو غالب نے یہ خطوط دلی کے فصحا کی زبان میں لکھے ہیں، یہ آپ کے آج کے جنگ اور نوائے وقت اخبارات کی زبان میں نہیں لکھے۔ ٹھیک، تو تقابل اس کا ہو رہا ہے، یعنی مقابلے میں دوسرے قبیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ عربی زبان پر 14 صدیاں گزر چکی ہیں، یہ بڑے علاقوں میں بولی جا رہی ہے، اس کے ڈائلیکٹس بے شمار وجود میں آ گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ بعض فلسطین کے عرب تھے، تو وہ فصحا بول رہے ہوتے تھے، یعنی جو لکھنے کی زبان ہے، تو کوئی ہمیں دقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ آپس میں کبھی ملے، کوئی عراقی اور شامی بھی، تو یونانی ہو جاتی تھی۔ اتنا فرق واقع ہو چکا ہے۔ جو اخبارات کی زبان ہے اس وقت، جو عرب اخبارات نکلتے ہیں، وہ بالکل اور زبان بن چکی ہوئی ہے۔ اور زبان سے کیا مراد ہے؟ وہ عربی ہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں زمین آسمان کی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو اگر آپ شیکسپیئر کے بارے میں بات کریں گے، غالب کے بارے میں بات کریں گے، فردوسی کے بارے میں بات کریں گے، تو یہی کہیں گے نا کہ انہوں نے اپنے علاقے، اپنے زمانے کی زبان میں شاعری کی، یہی کہیں گے نا۔ اور تقابل میں دوسرے آدمی کو یہ بتائیں گے کہ بھئی آج کی انگریزی بہت کچھ تبدیل ہو گئی ہوئی ہے، تو اس لیے اگر آپ نے اس زبان کو نہیں سیکھا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس زبان کو، اس کے محاورے کو، اس کے اسلوب کو اپریشیٹ کر سکیں۔ یہ وہ بات ہے جو وہاں بیان کی گئی ہے، یعنی تقابل قریش کا دوسرے قبیلوں سے نہیں ہو رہا، قریش کا تقابل عرب کے دوسرے علاقوں سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو بعد میں زبان پیدا ہوئی، ظاہر ہے کہ پھر بغداد میں بولی گئی، پھر اس کے بعد دمشق میں بولی گئی،
جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اب مولد الفاظ کی زبان بنتی جا رہی ہے، اجمیوں کے اثرات اس میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. آخر متنبی کی زبان یا دوسرے لوگوں کی زبان وہ بعد میں عربی ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا فرق واضح کیا گیا ہے کہ بعد کے زمانوں میں زبان میں الفاظ کی، محاورے کی، اسلوب کی، بات کرنے کے انداز کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو جو آدمی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے یا قرآن کا عالم بننا چاہتا ہے، اس کو آج کی عربی یا دور متوسط کی عربی کے بجائے اس کو اس زمانے کی عربی سیکھنی ہے. مراد زمانے کا بیان ہے، نہ کہ قبیلے کا بیان ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس پہلو کو واضح کیا. میں ذرا اس کو آگے بڑھاتا ہوں موضوع کو. یہ تو واضح ہو گیا کہ قرآن مجید خود صراحت سے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو تمہاری زبان میں آئے گا. پیغمبر قریش میں ہے اور قریش عربی زبان ہی بول رہے ہیں، اور تقابل جو ہے وہ حریری و متنبی اور مصر و شام کے آج کل کے جو رائد اخبار ہیں ان کی عربی کے ساتھ کیا گیا ہے. ایک پہلو کو ذرا اس بحث سے انڈیپینڈنٹ ہو کے مجھے بتائیے کہ اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا قریش کی یہ حیثیت بھی اہل زبان مانتے ہیں کہ وہ فصیح بھی تھے؟ مان لیا کہ قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن کیا قریش خود جس کو آپ کہتے ہیں زبان کے محافظ تھے، ان کے اندر وہ اہمیت پائی جاتی تھی کہ اپنی ثقافت کا تحفظ کریں؟ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا سے قافلے جاتے تھے، مسافر آتے تھے، ان کا اختلاط ہوتا تھا اجمیوں سے، تو اس سے ان کی زبان بگڑ گئی تھی. اور ایک مثال کو میں سامنے رکھ کے چاہتا ہوں آپ جواب کا آغاز کریں کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں صحابہ اکرام سے مروی آتے ہیں، مثلا ابن عباس کا یہ ایک اثر ہے کہ فاتر کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ کسی دوسرے قبیلے کا ایک شخص آیا کنویں پہ، اس نے استعمال کیا تو ہمیں اس کا معنی پتہ چلا. تو پھر قریش اگر فصیح تھے، ان کی زبان میں قرآن آیا تو وہ الفاظ کے معنی سے کیوں غافل تھے؟ دیکھیے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی غار میں بیٹھ کے تصنیف کر رہے تھے؟ اس میں پہلے دن یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے اپنی قوم کو پڑھ کے سنانا ہے. بار بار ہدایت کی گئی ہے. جس سورہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید پہلی سورہ ہے، اس پر اگرچہ میں نے نقد کر کے بتایا کہ وہ پہلی سورہ تو ہرگز نہیں ہے. اس میں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سنائیں اس قرآن مجید کو. تو قرآن مجید تلاوت کے لیے، پڑھ کر سنانے کے لیے، قریش کو دعوت دینے کے لیے کیا کہتا ہے قرآن؟ یعنی یہ قرآن نازل کیا گیا ہے کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اے پیغمبر آپ ان کو بتائیں کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ میں تم کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کروں. تو قرآن ایسا نہیں تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی غار میں بیٹھے ہوئے تصنیف کر رہے تھے. تو یہ ان کو کیوں انتظار کرنا پڑا؟ آپ نے جن بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ کوئی آدمی آئے کنویں پر اور وہ فاتر کا لفظ استعمال کرے، رسول اللہ سے کیوں نہیں پوچھ لیا انہوں نے کہ یہ آپ نے کیا اجنبی الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں؟ اہم سوال ہے. اچھا، پھر یہ کہ یہی پوچھنے کے لیے کیوں گئے؟ یہ تو خود ایک صغیر السن ہے. قریش کے لوگوں نے تو پہلے ہی دن یہ کہنا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کیا گفتگو فرما رہے ہیں، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی حقیقت کو، قرآن مجید کے مقام کو مجروح کرنے کے لیے داستانیں ہیں جو گھڑی گئیں، اس طرح کی باتیں کہی گئیں. جب قرآن خود صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے. جب قرآن خود یہ کہتا ہے کہ رسول اپنی قوم کی زبان میں بات کرے گا تو رسول اللہ کی قوم پورا عرب بھی ہو تو سب سے پہلے قریش ہیں، سب سے پہلے اس علاقے کے لوگ ہیں، سب سے پہلے ام القریٰ ہے، سب سے پہلے آپ کے اقربا اور اعزاء ہیں، سب سے پہلے ابو لہب ہیں، سب سے پہلے ابو جہل ہیں. ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن، اور کسی دوسرے قبیلے سے آنے والا ایک آدمی کنویں کے اوپر ان کو بتا رہا ہے، اور وہ بھی کافی عرصے کے بعد کہ چلیں اب معلوم ہو گیا کیا مطلب ہے. یہ فاتر کا لفظ قرآن مجید کو کبھی آپ نے کھول کے دیکھا کسی ایک جگہ استعمال ہوا ہے؟ تو اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس یہ باتیں سن بھی نہیں سکتا، کچھ آئیے کہ کہنے کی جسارت فرمائے. قرآن کے سری نصوص ہیں اس معاملے میں. رہ گئی بات فصاحت و بلاغت کی، تو میں نے پہلے آپ کو جب آپ نے سوال کیا تو اسی وقت یہ جواب دے دیا تھا کہ فصاحت و بلاغت کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن اس کا ایک لافانی معجزہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ خود کہتا ہے کہ میرا کانٹینٹ، میرے محتویات، میرے مضامین، میرا انداز، اس کے مقابل کی کوئی چیز جن و انس بھی مل کر نہیں لا سکتے. تو اس لیے وہ تو ہر حال میں اس کا معجزہ ہے. اور دوسری جگہ یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کی زبان میں ہے، اور تیسری جگہ یہ کہتا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی زبان میں بات کرتا ہے.
تو قرآن کی نص سے معلوم ہو گیا کہ فصیح ترین زبان انہی کی ہے. اس کے لیے مجھے باقی لوگوں سے استدلال پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش سبحان ہے؟ اللہ، چونکہ قرآن خود فصیح ہے تو جس زبان میں آیا ہے جو مخاطبین یہ کسی وقت اگر آپ اعتراضات میں جو سیریز چل رہی ہے آپ کی عنایت سے اس میں زیر بحث لائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قریش کی فصاحت، بلاغت، ان کے کلام، ان کے شاعروں کے بارے میں کتنا مواد موجود ہے، شاید 10 نشستیں بھی کافی ہوں ان کو پیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سر. تو اس لیے یہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب نے واضح طور پر اپنے بارے میں جو تعارف کرایا ہے اسی کو میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو عام طور پہ تاریخ اللغہ کے مصنفین لکھتے ہیں کسی بھی زبان کی تحلیل کر کے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی زبان ہے اس میں سے صرف 104 الفاظ ہیں جو قریش کے تھے، 45 ہیں جو کنانہ کے تھے، باقی کچھ حذیل کے کہتے ہیں 36 کے قریب. تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے جب وہ یہ تحلیل کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریش جو ہے یہ کنانہ کی زبان کے الفاظ سے واقف نہیں تھے یا کنانہ والے حذیل کی زبان سے واقف نہیں تھے؟ دیکھیے، اس طرح کی سب چیزوں کو پڑھنے سے پہلے آدمی کو یہ زبان کیا ہوتی ہے، یہ کیسے بولی جاتی ہے، یہ مختلف علاقوں میں کس طرح، اس کا کچھ مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی میں اگر یہ کہوں گا کہ اردو زبان میں کوئی 60-70 الفاظ ہیں جو دلی والوں کے خاص ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ محاورے، کچھ الفاظ، کچھ اسالیب ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک علاقے کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان سارے عرب میں بولی جا رہی ہے یا عرب کے بہت بڑے حصے میں بولی جا رہی ہے. اس میں 25, 30, 40 الفاظ ایسے ہیں جو صرف حذیل کے لوگ بولتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اگر مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ تذکیر تانیث کے بارے میں یہ 4 لفظ ہیں جن میں لکھنؤ کے لوگ اور دلی کے لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ خصائص بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں جو مختلف قبیلوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یعنی انگریزی زبان میں پوری کتابیں ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ کے رہنے والے لوگ اور انگلستان کے رہنے والے لوگ مختلف موقعوں کے اوپر کیا اسالیب اختیار کریں گے. یہ بتائیں گے آپ کو کہ اگرچہ کسی کا حال پوچھنے کا جملہ جو ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے وہ انگلستان میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہے، امریکہ میں بھی جانتے ہیں. انگلستان میں اور جملہ بولیں گے، امریکہ میں اور جملہ بولیں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ کچھ خصائص ہوتے ہیں جن کو اس طرح سے فقہ اللغہ کے ماہرین یا لسانیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ اتنے الفاظ وہ تھے جو حذیل کے ہاں زیادہ نمایاں تھے. تو یہ قبیلے کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے الفاظ سے واقف بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. غالب اس سے واقف تھے کہ دلی کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور لکھنؤ کے لوگ یا دلی کے لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. واقف تھے اس بات سے، لیکن جب بولیں گے تو ظاہر اپنی زبان بولیں گے. تو یہ کہاں نہیں ہوتا. یعنی ہم لاہور کے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی پنجابی میں کون سے الفاظ ہیں جو لاہوری کے لوگ بولتے ہیں، کون سے الفاظ ہیں جو ماجھے کے لوگ بولتے ہیں، کون سے الفاظ ہیں جو کالر کے لوگ بولتے ہیں. ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خاص الفاظ کون سے ہیں. سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس علاقے میں خطاب فرماتے تھے تو اس کا محاورہ، اس کی ضرب الامثال اور اس کے دیہات کی بولی ٹھولی میں گفتگو شروع کر دیتے تھے. آپ میاں والی میں جائیں، خوشاب میں جائیں، سرگودا میں جائیں، پوٹھوہار میں جائیں، آپ کو جگہ جگہ بعض الگ لہجے ملیں گے اور پنجابی زبانی کے ہوں گے یا ہندکوں کے ہوں گے. قریب زبانیں ہیں جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ نہیں ہے. لیکن کوئی ماہر لسانیات کسی موقع پر اگر تحقیق کرے گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو 10-15 الفاظ ہیں لاہور والے پنجابی میں خاص طور پہ بولتے ہیں، اور یہ کوئی 10 الفاظ ہیں جو کالر کے لوگ خاص طور پر اپنی زبان میں بولتے ہیں. یہ دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں اسی بحث میں آگے چل کے کہ یہ جو زبان ہے قرآن مجید کی زبان عربی معلیٰ، اس کا سب سے بڑا ماخذ تو خود قرآن، لیکن اس کے بعد ہمیں جو ذخیرہ حدیث ہے اس میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے، اگرچہ اس کی ایک بڑی تعداد روایت بالمعنی کے طریقے پر ہوئی ہے. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منسوب الفاظ ہیں. وہ پورا کا پورا ذخیرہ کوئی محل استشہاد نہیں بن جاتا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ روایت بالمعنی کے طریقے پہ حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں تو روایت بالمعنی بھی تو صحابہ کرام ہی نے کی ہے نا. تو صحابہ کی زبان تو رسول اللہ کی زبان ہی ہے. تو اس کو اس سے کم درجے میں کیوں رکھا جاتا ہے جو قرآن مجید کی زبان کا معیار ہے کہ رسول اللہ کی زبان صحابہ نقل کر رہے ہیں، اور صحابہ اگر روایت بالمعنی بھی کر رہے ہیں، اپنے الفاظ میں بات آگے کر رہے ہیں، تو ان کی زبان بھی تو وہی ہے جو رسول اللہ کی زبان ہے. یعنی صحابہ کے عہد ہی میں تمام حدیثوں کی تدوین ہو گئی تھی. یہ آپ دنیا کو اطلاع دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. یعنی علم کی دنیا کو یہ نئی اطلاع فراہم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ساری تدوین ہو گئی تھی. ٹھیک.
صحابہ کرام نے روایت بالمعنی کی، اس کے فوراً بعد چونکہ تدوین ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ کتابوں میں ثبت ہو گئی ہیں، تو اب تو کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ یعنی اس کے بعد تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے۔ اس معاملے میں بھی جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کی چیزیں ذرا کچھ وقت نکال کے پڑھنی چاہیے۔ یہ بڑی لمبی بحثیں ہیں اس معاملے میں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو کوئی شک نہیں ہے کہ افصح العرب والعجم کی زبان ہے، وہی زبان آپ بولتے تھے جو قرآن مجید کی زبان ہے۔ اصلاً قرآن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ کس مقام پر پہنچ گیا اور اس نے کیا لافانی معجزہ بنا دیا زبان کو، لیکن یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صحابہ نے سنی۔ صحابہ کرام میں سارے کے سارے لوگ کیا آپ ہی کے قبیلے کے ہیں، آپ ہی کے علاقے کے ہیں؟ ایک بڑی تعداد انصار کی ہے، بہت سے لوگ باہر سے آگے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ بھی اس بات کو آگے بیان کریں گے۔ جب بیان کریں گے تو اپنا لہجہ، اپنے اسالیب، اپنے بعض الفاظ وہ روایت بالمعنی کے طریقے پر اس روایت کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، پھر صحابہ کرام نے براہ راست آگے امام بخاری کو حدیثیں املا کروا دی ہیں، اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے ان سے سنی، اور جنہوں نے ان سے سنی ہے ان سے آگے لوگوں نے سنی ہے۔ تو اس لیے اس فن کے تمام ماہرین اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک یہی ہوا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو تو صرف سیوطی کی الاقتراح فی اصول النحو میں ایک پورا باب ہے، الاستدلال بکلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کو پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں وہ پوری بحث آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ادب کے ماہرین نے، نحو کے ماہرین نے آخر کیوں روایتوں کو زبان میں استدلال کی بنیاد نہیں بنایا، یعنی ہر روایت کو۔ اس میں یہ شرط لگائی کہ جب تک ہمارا اطمینان نہیں ہو جائے گا کہ یہ جملہ یا یہ بات یا یہ روایت یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے یا صحابہ کی زبان میں، جب تک اطمینان نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم اس سے استشہاد نہیں کریں گے۔ اس میں کن لوگوں کو دیکھنا چاہیے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے عربی زبان کے لغت کو روایت کیا ہے۔ تو ذرا اس وقت لسان العرب موجود ہے، اسی کو کھول لیں۔ اس کے آخر میں اب جو جدید ایڈیشن ہے فہارس لاحق کی گئی ہیں، ان فہارس میں ذرا تعداد کا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ عربی شاعری اور عربی زبان کے جو مختلف بڑے شعراء ہیں یا دوسرے شعراء ہیں ان کے کلام سے جو استشہاد کیا گیا ہے اس کی مقدار کتنی ہے، قرآن مجید سے استشہاد کتنا کیا گیا ہے، احادیث سے کتنا کیا گیا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ اصول ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے، اس فن کے تمام اکابر ماہرین کی رائے ہے۔ یعنی اگر آپ نحو کو اٹھائیں گے تو عمر بن علا کو اٹھائیں گے، خلیل بن احمد کو اٹھائیں گے، آپ سیبے کو اٹھائیں گے، جس طرح یہ آپ کے ائمہ نحو ہیں ایسے ہی آپ کے ائمہ فقہ ہیں، ایسے ہی آپ کے ائمہ حدیث ہیں۔ تو نحو کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو عربی زبان کی گرامر قواعد پر جنہوں نے کام کیا ہے، جن کی کتابیں آج ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ جن کے نام میں نے لیے، یعنی عمر بن علا ہیں یا سیبے ہیں یا خلیل بن احمد ہیں یا کسائی ہیں یا فرہ ہیں، بصری اسکول کے لوگوں کو لے لیں، کوفی اسکول کے لوگوں کو لے لیں، پھر مجھے ذرا بتائیں کہ وہ کس جگہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور نہ کرنے کی وجہ یہی ہے، وہ یہی وجہ ہے، اسی کے اوپر بڑی تفصیلی بحثیں ہیں۔ اسی طرح لغت کے ماہرین کو اٹھا لیں، لسان میں لفظوں کی بحث کو اٹھا لیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کرتے ہیں لیکن اتنے ہی حصے سے کرتے ہیں جس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ جہاں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں حضور کی یا صحابہ کی زبان، اور صحابہ میں سے بھی خاص طور پر قریش کی زبان، وہ جہاں زیر بحث ہے اس سے استشہاد کیا جاتا ہے، یا عرب کی مستند زبان ہے اس سے استشہاد کیا جاتا ہے۔ سیوطی نے تو الاقتراح میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ پھر روایت بالمعنی ختم ہو گئی، وہ اس فن سے واقف نہیں ہے۔ ان کا جملہ جو ہے وہ بھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ تداولت العاجم والمولدون قبل تدوینہ، یعنی اجمی اور مولدین ان کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی زبان پر یہ حدیثیں رہی ہیں اس سے پہلے کہ ان کی تدوین ہو جاتی۔ اچھا، تو اس لیے یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی زبان ہے؟ صحابہ کرام کے بعد بھی 2 نسلوں میں، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ یہ روایتیں زبانی بیان ہوئی ہیں، اور اس میں یہ بات مان لی گئی تھی کہ آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ حضور کی بات کا مطلب اپنے لفظوں میں بیان کر دے۔ تو اب مطلب میں تو حکم ہوگا، ہدایت ہوگی، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے وہ تو اخذ کریں گے،
لیکن زبان میں کیسے اسے استدلال کی بنیاد بنا دیں، یہ نہیں ہو سکتا کسی طرح سے بھی. اور یہ کوئی میری منفرد رائے نہیں ہے، اس فن کے ائمہ، سب ائمہ، کبار ائمہ یہی رائے رکھتے ہیں. اور اس کا بھی موقع ہوگا تو اتنا کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں. ہم سب انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلی طور پہ اعتراضات کی سیریز میں بھی وقت آنے پہ زیر بحث لائیں گے. بہت ہی آپ نے دقت کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.